بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ آج کے درس میں انشاءاللہ دعائے قنوت کی شرح پیش کی جائے گی، یعنی جو دعا ہم وتر میں پڑھتے ہیں تو اس دعا کا کیا مطلب ہے، اس دعا کا کیا مفہوم ہے۔ اس کا مطلب بتانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں ایک اہم بات جاننی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں اگر کوئی خالی غور کر لے، وہ کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو تو شرک نہیں کرے گا۔ دیکھیے، شرک یا بدعت یا شرک جیسی چیزوں کے لیے دلائل واضح اور صریح نہیں ملتے، اس کے لیے کچھ کھینچتان، اس کے لیے کچھ ایسا اور ویسا مطلب بیان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کسی شرک کے لیے یا شرک جیسی چیز کے لیے یا کسی بدعت کے لیے دلیل مل پاتی ہے، سچی جھوٹی جیسی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ان میں اللہ سے گہرا تعلق، اللہ کے سامنے ایک عاجزی، دعاؤں کے الفاظ میں سوز، دعاؤں کے الفاظ میں نرمی، پانی کے جیسا بہاؤ، اور کہیں کوئی ملاوٹ نہیں۔ آپ فرض نمازوں کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیجئے، صبح کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، شام کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، استخارہ کی دعا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جائے اس کی دعا پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ قنوت وتر کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، قنوت نازلہ کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ دعاؤں میں کہیں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ گزر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی آخری نبی ہیں، سب سے افضل ہیں۔ بھئی افضل تو تمام چیزوں میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کو تسلی کے لیے موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نہیں بیان کیا گیا؟ عیسیٰ کی سرگزشت بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء قرار دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو مثال میں پیش کیا گیا کہ نہیں پیش کیا گیا؟ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن کوئی ایک لفظ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نوح علیہ السلام کے وسیلے سے معاف کر دے، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ اولیاء اللہ گزرے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ تمام کے تمام ہیں، تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، مگر کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک نہیں دکھا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہ کہیں کوئی ملاوٹ ہو، کیونکہ تقاضا ہی یہی ہے۔ اللہ کے دربار میں کسی اور کی طرف جیسے جھانکنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے ان کا یہ مرتبہ ہے۔ کوئی بھی مرتبہ ہو، کوئی بھی کسی کا مقام ہو، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے نام میں، اللہ کے صفات میں کسی کی طرف کچھ بھی جھانکا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ مقررین آپ کو یہ مثال دیتے ہوں گے کہ کوئی آدمی کی بیوی ہو اور وہ واقعی غیرت مند ہے تو اب وہ چاہے کتنے بھی قریبی کی طرف جھانکے، کتنا بھی کسی نے آپ کی مدد کی ہو، کتنا بھی دکھ میں آیا ہو، سکھ میں آیا ہو، دن میں آیا ہو، رات میں آیا ہو، کیسا بھی آیا ہو، کس طرح کا بھی ہو، اگر ادھر جھانکے تو غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اب چلو نہیں محبوب ہیں، چلو بہت قریبی ہیں، چلو بہت دوست ہیں وغیرہ، چلے گا نہیں چلے گا۔ تو اللہ کی جناب بہت عظیم ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ کی جناب میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، جبکہ اللہ کی نعمتیں بکھری پڑی ہیں، تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکھری پڑی ہیں۔ بھئی آسمان دنیا کو دیکھ رہے اور اوپر کے آسمانوں میں کیسا جمال اور کیسا حسن اور کیسی کشش تھی اور کس کس طرح کا رنگ بکھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ قرآن نے بیان کیا تو فرمایا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔
یعنی اے اللہ جن بندوں کو تو نے ہدایت سے نوازا ہے، تیرے دربار سے بھی مانگنے کا یہ انداز ہے اس لفظ میں کہ اللہ تیرے دربار سے لے کے تو بہت سارے لوگ گئے ہیں، تو نے اپنے انبیاء کو نوازا ہے، اولیاء کو نوازا ہے، نیک بندوں کو نوازا ہے، بس انہی میں اسی قطار میں کہیں پیچھے کھڑا ہوا یہ تیرا عاجز بندہ بھی ہے، کوئی حق نہیں جتایا گیا ہے کہ میرا یہ حق ہے مجھے ملنا چاہیے، اللہ ہدایت مجھ کو بھی دے، نہیں، عاجزی کا آخری درجہ ہے کہ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تیرے قرآن میں، تیرے نبی کی حدیثوں میں کہ تیرے دربار سے تو لے کے سب جا رہے ہیں، کوئی صدیق ہے، کوئی شہید ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن اے اللہ اسی قطار میں بھی تیرا ناتواں بندہ کھڑا تجھ سے بس وہی والی نعمت مانگ رہا ہوں جو لوگ لے کے گئے، جو لوگوں کو ملی ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، ہدایت ایک ہوتی ہے رہنمائی کی ہدایت، اور ہدایت ایک ہوتی ہے توفیق کی ہدایت۔ میں آسان لفظوں میں اس طرح سمجھا دوں کہ بھئی ہم نے کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے راستہ بتا دیا کہ یہاں سے جائیں گے وہاں مڑیں گے، وہاں سے جائیں گے وہاں، اور پھر سیدھا جائیے گا، یہ نشان ملے گا وہ گھر فلاں کا گھر ہے، یہ رہنمائی ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ اب یہ رہنمائی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھا راستہ بتا سکتا ہے، کوئی برا راستہ بتا سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت فطری بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پرندے کو ہدایت ملی ہوئی ہے، وہ گھونسلہ بناتے ہو، کیسے کیسے خوبصورت گھونسلے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک ہدایت ہے۔ تو ہدایت دلالت، رہنمائی کی ہدایت، اور ایک ہے توفیق کی ہدایت۔ اس کو بھی آسان مثال میں اس طرح سمجھیں کہ جب آپ نے راستہ پوچھا کسی سے تو بتانے والے نے راستہ تو بتایا کہ اس طرح جانا ہے اور یہ نشان پڑے گا، یہ ہے گھر، لیکن پھر آپ نے کہا اچھا چلیے موٹر سائیکل پہ بیٹھیے، اور بیٹھا کر کے اور لے گئے وہاں چھوڑ دیے، کہا یہ ہے گھر، یہ تو کہا کہ بندہ جو یہاں مانگ رہا ہے وہ دونوں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ راستہ بھی بتا دے اور راستے پہ چلا بھی دے، راستہ بھی بتا دے اور راستے پہ چلا بھی دے۔ بھئی عاجزی کا اظہار ہے کہ اے اللہ بھئی ہمارے ہاتھوں میں یہ دم نہیں ہے اور میرے پیروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں خود چل کے پہنچ سکوں، میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مولا اگر تو نہیں چاہے گا، اگر تیری توفیق نہیں ہوگی تو میں علم کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہوں۔ اسی لیے ہدایت کا علم ہو جانا، ہدایت کے بارے میں جان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، ہدایت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور ہدایت کا ارادہ بھی نہیں کرتے، ان کو ہدایت کا علم ہوتا ہے لیکن وہاں تک وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کو دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی دیتے رہے، ان کو معلوم بھی تھی ساری بات، لیکن میں ایک بار سوچتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ بھیا صحیح حدیث میں تو موجود ہے کہ ان کے چچا دنیا سے گئے رسول اللہ کے، تو ایمان کی حالت میں نہیں گئے، تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، کہ وہ کوئی مسلمان کیا کرے جو کچھ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، تو ایک بار سوچئے تو حیرانی ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہی بات سوچ کے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی بنانے کی کوشش کیا انہوں نے کہ نہیں ایسا کیسے ہوگا کہ ابو طالب جہنم میں جائیں، تو پھر کچھ چیزیں بنائیں، کچھ چیزیں کھینچ تان کے ان کو ایمان والا ثابت کیا، جنتی ثابت کیا، لیکن تو ہم نہیں جانتے کیا بات تھی، بھی کیا کوئی عیب تھا دل میں، کیا کوئی بات تھی وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کو نہیں معلوم۔ بہرحال ایک مثال موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی، تو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنے علم پہ کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنی جانکاری پہ کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی شناخت اور پہچان پہ کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا دنیا کے معاملات میں بڑا پرکھ رکھنے والا بڑا کاروباری غلط سونا لے لیا، اور ایک سادہ سا آدمی، ایک کم دماغ کا آدمی پہچان گیا غلط ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا نہیں ہے، تو کسی چیز پہ غرور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ
اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ خطرناک ہوتا ہے ہدایت کسی سے کب چھوٹ جائے، اس لیے بندہ دعا کر رہا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، الہی جو تم نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے اسی میں مجھ کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ قدم دیا ہے تو چلنے کی طاقت بھی دے دے، ہاتھ دیے ہیں تو ہدایت کو چھونے کی طاقت بھی دے دے، آنکھ دی ہے تو حق کو دیکھنے کی قوت بھی دے دے، کام دیا ہے تو سچ کو سننے کی طاقت بھی دے دے، کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں اگر تیری توفیق نہ ہو۔ وَعَافَانِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے عافیت دی، یعنی سلامتی دے۔ اس میں بھی عاجزی ہے، انتہائی عاجزی، سلامتی یعنی بس بچ جاؤں، بس کیا ہو بھائی، بچ جاؤں یہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ نہ جنت ملی تجھ کو نہ جہنم، یعنی نہ جہنم میں ڈالا جائے گا نہ جنت ملے گی، تو کہا کہ پھر کافی ہے، اتنا مل جائے تو کافی ہے کہ جنت ملے نہ ملے مگر جہنم، اسی لیے صرف جہنم سے بچنے کو بھی بڑی کامیابی قرار دیا گیا قرآن پاک میں، کہ جہاں جہاں جہنم کا بہت جگہوں پہ تذکرہ ہے تو وہاں کہا گیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے۔ تو کہا وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، الہی بچا لے بس جیسے لوگوں کو تو نے بچایا۔ سلامتی اور عافیت بڑی بلند چیز ہے، سلامتی بڑی بلند چیز ہے۔ من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جس نے اپنے گھر میں صبح کی فی آمنا فی سربہ، اپنے بال بچوں میں، اور امن ہے، امن۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی تو اس میں امن ہے۔ دیکھیے جب دین ہوتا ہے تو بصیرت بھی کام کرتی ہے، دین نہیں ہوتا ہے انسان اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ دے، دولت چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، مگر اس کو بصیرت نہیں ملی ہے، عافیت نہیں ملی، تو کس کام کا؟ عافیت مانگیے، امن مانگیے۔ تو کہا کہ جو اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، بدن بالکل ٹھیک ہے اور اس دن کا کھانا موجود ہے، تو گویا اس کو ساری دنیا دے دی گئی ہے، گویا اس کو ساری دنیا دے دی گئی ہے۔ یہ ہے عافیت، یہ ہے صحت کا معنی، مفہوم کہ کتنی عظیم چیز ہے۔ کہا کہ معنی یہ ہے کہ دین سے برائی تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے کوئی برائی تعلق رکھتی ہو، اے اللہ ہر برائی سے بچا لے، دین کی بھی عافیت دے دے اور دنیا کی بھی عافیت دے دے، کیونکہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بیماری بدن کی ہوتی ہے اور ایک بیماری دل کی ہوتی ہے، اور دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شہوت سے آتی ہے اور ایک شبہ سے آتی ہے۔ شہوت کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہا کہ شہوت یہ ہے کہ آدمی جانے مگر جائے نہ، جیسے آدمی کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کی کہ روزہ فرض ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے، آدمی کو معلوم ہے نماز فرض ہے مگر نماز نہ پڑھے، آدمی کو معلوم ہے کہ تراویح میں اجر ہے مگر تراویح نہ پڑھے، تو یہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بیماری ہے دل میں ایک شہوت کی بیماری ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے آدمی کو حق نہیں ملتے، تو کہا شہوت سے بھی محفوظ رکھ۔ اور شبہ کیوں ہوتا ہے؟ جہالت کی بنیاد میں، آدمی کو نادانی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا تو اس کو جو شبہ آ جاتا ہے، تو کہا اے اللہ اس سے بھی بچا، شہوت سے بھی بچا، شبہ سے بھی بچا، دل کی بیماریوں سے بھی بچا، بدن کی بیماریوں سے بھی بچا، کیونکہ میرے بھائیوں اگر یہ امن نہ ہو، اگر یہ عافیت نہ ہو تو پھر کوئی چیز کسی کام کی نہیں ہے۔ آدھی دعا کی تشریح کرتا ہوں انشاءاللہ، آدھی بعد میں۔ ایسے کہا وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور مجھ کو اے اللہ میرا ذمہ دار ہو جا، میرا ذمہ دار ہو جا، میرا ولی ہو جا، جیسے تو اور لوگوں کا ولی ہوا، جیسے تو دوسرے لوگوں کا ولی ہوا اے اللہ ویسے تو میرا ولی ہو جا۔ وہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذمہ دار تو اللہ ہر ایک کا ہے، جیسے کہ کافر کا بھی ذمہ دار ہے، بھئی کافر کو روزی دیتا کہ نہیں دیتا اللہ، پانی دیتا کہ نہیں دیتا اللہ، گھر دیتا کہ نہیں دیتا، تو اس کا بھی ذمہ دار ہے، تو یہ عام ولایت ہے، یعنی عام طور پہ تو اللہ ہر ایک کا ولی ہے،
لیکن ایک خاص ولی ہے، یعنی مومنوں کا ولی، ایمان والوں کا ولی، تو وہ والی ولایت مراد ہے خاص، کہ اے اللہ مجھ کو میرا بھی ولی بن جا جس طرح تو دوسروں کا ولی ہے۔ تو یہاں خاص ولایت مراد ہے کہ میری ذمہ، یعنی میں اپنے سب چیز تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی میرا سب دیکھ، میں اپنا نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہا وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، اور مجھے برکت دے جو تو نے عطا کیا ہے اس میں، یعنی جو دیا ہے اس کو قائم رکھ، اور جو نہیں دیا ہے وہ دے دے، جو دیا ہے اس کو قائم رکھ، جو دیا ہے اسے زیادہ کر۔ وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ۔ اب بہت سارے لوگ، یعنی برکت بہت ضروری ہے، یعنی انسان کے پاس اگر برکت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے سب بیکار ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کے پاس بچے ہیں، آپ دیکھیے ایک آدمی کو ایک ہی بچہ ہے اور وہ بچہ پوری فیملی پال رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس 5 بیٹے ہیں مگر 5 ناکام ہیں۔ برکت خالی زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیا، 5 اولاد دیے، 5 اس کے ساتھ نہیں ہے بڑھاپے میں۔ ایک انسان کو 1 اولاد دیا، اس کے ساتھ ہے، برکت دے، یہ برکت۔ ایسے ہی ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا، بڑی ساری جانکاری ہے اس کو، لیکن اس کی جانکاری کا فائدہ نہ اس کے اپنی زندگی میں ہے اور نہ لوگوں کو ہے۔ میں نے ابھی جلدی پڑھا یا سنا ہے، شیخ صالح عثیمین جو ہے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ نہ تو اول پوزیشن ان کی تھی نہ دوسری پوزیشن تھی، بات دھیان دیجئے گا، نہ اول آئے نہ دوم آئے، نہ فرسٹ نہ سیکنڈ، آتے کیا تھے؟ 3rd۔ اور برکت دیکھیے، کتابیں ہیں، لوگوں کی تربیت ہے، شہرت بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت سے نوازا، ان سے جو کام لیا، جو ان کے علم کا چرچا اور فائدہ ہوا، لوگوں نے ان سے صحیح عقیدہ لیا، اور کتنی ساری کتابیں ہیں، کتنی ساری چیزیں ان کے ذریعہ لوگ، اور پہلا اور دوسری پوزیشن جن کی تھی ان کو کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، وہ کون تھے یہ بھی نہیں معلوم۔ پہلی پوزیشن لانے والے، دوسری پوزیشن لانے والے کون تھے یہ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن جو تیسری پوزیشن لا رہے تھے آج دنیا ان کے علم سے اب بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ برکت ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو دیکھیں گے مال اللہ نے دیا ہے، لیکن مال، ان کے مال کا فائدہ نہ ان کو ہے اور ان کے مال کا فائدہ نہ دوسروں کو ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، اس کے مال کی وجہ سے کئی لوگ مالدار ہو گئے، اس کے مال کی وجہ سے ایک شہر میں برکت آ گئی، آباد ہو گیا، اس کے مال کی وجہ سے اس کے اندر برکت ہے، اس کے آل و اولاد میں برکت ہے، اس کے مال کی وجہ سے کئی ادارے قائم ہیں۔ یعنی وہ دیکھے تو خوش ہو کہ بھائی اللہ نے جو مجھ کو دیا تو میرے دینے کی وجہ سے کتنے لوگ ہنس رہے ہیں، کتنے لوگ چین میں ہیں، کتنے بڑے کام ہوئے، کتنے ادارے چل رہے ہیں، کتنی تنظیمیں چل رہی، کتنا سسٹم چل رہا ہے، یہ برکت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس دولت ہے، وہ زندگی بھر رہا، خود بھی نہیں فائدہ اٹھایا، لیکن اس کے مرنے کے بعد کہیں کوئی ادھر بیچ رہا ہے، کہیں کوئی ادھر بیچ رہا ہے، کہیں کسی بیٹے نے وہ 1 کروڑ کا بیچ دیا ہے، کہیں کسی بیٹا وہ 2 کروڑ کا بیچ کر کے پی گیا ہے، کوئی برکت نہیں ہے، مال ہے مگر کوئی برکت نہیں ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، اے اللہ جو علم عطا کر، جو دولت عطا کر، جو طاقت عطا کر، اس میں اللہ برکت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آگے کی دعاؤں کی تشریح کل انشاءاللہ دعاؤں کو دیکھیں اور اس کنسپٹ سے مانگیں۔ جب دعا کریں تو اس کنسپٹ سے آمین کہیں، تو پھر آمین کہنے میں ایک اور لذت بڑھ جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ختم ہو جائے گا درس تو سادہ سا ترجمہ بھی بتا دوں گا، تاکہ یا کچھ پوائنٹس بتا دوں گا ہر لائن میں، تاکہ جب دعا مانگیں تو آمین کہتے وقت وہ پورا کنسپٹ اپنے دماغ میں رہے، تاکہ اس کی لذت بھی ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔